بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک تاجر اور کبوتروں کا ایمان افروز ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عبرتناک واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ جانوروں اور دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے مختلف جگہ تجارت کے لیے جانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنی بکریوں کو لے جا کر دوسرے شہر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس تاجر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تاجر نے کہا، نہیں بیٹا، اگلی بار جانا۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے جا کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تاجر اس شہر میں کچھ دن رکا۔ وہاں مویشیوں کا بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس تاجر نے اپنی ساری بکریاں بیچی اور بہت منافع کمایا۔ اپنے پیسے لے کر وہ اپنی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو، جو اس جگہ کا مشہور ڈاکو تھا، ڈاکو نے تاجر کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اس کو لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار تاجر کا پیچھا کرنے لگا۔ تاجر ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کے لیے رکا۔ ڈاکو نے وہیں پر تاجر پر حملہ کر دیا۔ ڈاکو نے تاجر کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال کر چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچانا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اسے بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تاجر نے خاموشی سے اپنا سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا، اب تو مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا سارا مال لوٹ لیا، اب تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔ تاجر نے بہت منت سماجت کی، مگر ڈاکو نے اس کی ایک نہ سنی اور ڈاکو اس کو قتل کرنے ہی لگا تھا کہ تاجر کی نظر درخت کے اوپر گئی۔ وہاں دو کبوتر بیٹھے تھے اور تاجر کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ تاجر نے ان کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے کبوتر، گواہ رہنا کہ مجھے اس ڈاکو نے بے رحمی سے مارا ہے۔ میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے مجھ سے لوٹ لیا۔ تم گواہ رہنا کہ اس ڈاکو نے مجھے قتل کیا اور میرے بچوں کو یہ بات بتا دینا۔ ڈاکو نے تاجر کو قتل کر دیا اور تاجر کے آخری الفاظوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کبوتروں گواہ رہنا، اور وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، یہ کبوتر بے زبان کیا گواہی دیں گے۔ ڈاکو اپنے راستے چلا گیا۔ ادھر تاجر کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن تاجر کی کوئی خبر نہ آئی۔ تاجر کا بڑا بیٹا باپ کی تلاش میں اس شہر آیا جہاں اس کا باپ بکریاں فروخت کرنے لایا تھا۔ وہاں بیٹے کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارا باپ یہاں آیا تھا اور فلاں شخص کے ہاتھ اپنی بکریاں کو بیچ کر اور رقم وصول کر کے یہاں سے چلا گیا۔ اس کی لاش ہمیں ایک ویرانے سے ملی ہے۔ کسی نامعلوم شخص نے اسے خنجر سے مارا تھا اور ساری رقم بھی اس سے چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت غمزدہ ہوا اور اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟
میرا باپ تو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن میرے باپ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی چھین لی گئی۔ ایسے آپ کے شہر میں اجنبی آتا ہے اور کسی کو بھی مار کر چلا جاتا ہے، کیا آپ لوگ اسے پکڑ نہیں سکتے؟ کیا آپ میں سے کوئی اسے پکڑنے والا نہیں؟ حاکم نے اس کی بات نہ سنی، وہ روتا ہوا قاضی کے پاس پہنچا، لیکن قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچنے لگا کہ کس طرح اپنی ماں کو ساری بات بتاؤں۔ اس نے ہمت کر کے اپنی ماں سے کہا کہ ہمارے والد کو کسی نے مار دیا ہے، وہ کوئی اجنبی تھا، ہم نہیں جانتے، اور سارا مال بھی لوٹ کر لے گیا ہے۔ لڑکے کی ماں یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں کو ہوش آیا تو بڑی مشکل سے اسے سنبھالا گیا۔ کافی وقت گزر گیا مگر قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تاجر کا بیٹا سوچتا رہتا کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا، قاتل کا کیسے پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔ وہاں کے امام نے لڑکے کو بہت پریشان اور زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ لڑکے نے سارا واقعہ امام کو سنایا کہ میرے نیک باپ کو کسی نے مار دیا، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون تھا، اس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب کہنے لگے، میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں، وہ بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر تاجر کا بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ امام صاحب اس لڑکے کو لے کر اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچے۔ وہ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ ولی نے عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کرو، تمہارے باپ کی قتل کی اب وہ بھی گواہی دیں گے جن کے بارے میں اس اجنبی کا گمان بھی نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا، اللہ انصاف کرے گا، وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ تم دیکھ لینا، وہ قاتل پکڑا جائے گا اور خود اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا۔ ادھر وہ ڈاکو بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا ہے۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے ایک نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے تھے۔ وہ پھر ہنستا اور کہتا، کتنا بے وقوف تھا نا تاجر، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا گیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا، آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اس کے قریبی رشتہ دار نے اسے تقریب میں آنے کی دعوت دی۔ اس کے یہاں ایک بہت بڑی تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر تھا اور اس کے رشتہ دار بھی بہت امیر اور پیسے والے تھے۔ تقریب میں بہت سے امیر لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس ڈاکو کے سامنے بھی بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب ڈاکو نے تھال سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ سامنے 2 کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس ڈاکو نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے ذہن میں درخت کے اوپر بیٹھے 2 کبوتر اور تاجر کی لاش گھوم گئی۔ کانوں میں تاجر کے الفاظ گھومنے لگے۔ ڈاکو نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے کہا، یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعوت کو بھول کر ہنس رہا ہے۔ وہ ڈاکو کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات تفصیل سے لوگوں کو بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا راز اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا
کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو قتل کیا تھا اور مقدمہ بند ہو چکا تھا، اب میں نے یہ کیا کر دیا، خود ہی اپنے راز سے پردہ ہٹا لیا۔ چند گھنٹوں میں ہی شہر میں یہ بات پھیل گئی، لوگوں کی زبانوں پر بس یہی بات تھی۔ حاکم کو بھی یہ خبر مل گئی، اس نے فوراً قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں موجود لوگوں کو بھی گواہی کے لیے طلب کیا گیا، سب نے گواہی دی۔ ڈاکو کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے اعتراف جرم کیا کہ ہاں میں نے ہی اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ حاکم اور قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے پہلے ڈاکو نے اپنی بیوی سے آخری ملاقات کی۔ وہ کہنے لگی، جب اتنے سالوں سے تاجر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ ڈاکو نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسے لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا۔ میں بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جو میں نے کبھی نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح اس کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ اس کی پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ایک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے، وہ پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ ڈاکو کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ اس نے کہا، لوگوں، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان تھی۔ وہ 2 کبوتر اس درخت پر موجود تھے جنہوں نے مجھے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہی دعوت کے روز میرے سامنے تھال میں پڑے تھے۔ جب جلاد نے رسی کھینچی تو لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھ لیا۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی زبان دے۔ اسی وقت لوگوں نے 2 کبوتر دیکھے جو قاتل کے سر پر بغیر کسی حرکت کے بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی اور ان 2 کبوتروں نے بھی گواہی دی۔ تاجر کی لوٹی ہوئی رقم اس کے بیٹے کو دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔